قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین۔ سورہ مومنون سے ہم اپنے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مکی سورہ مبارکہ ہے اور یہیں سے 18 پارے کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ابتداءً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندہ مومن کی بنیادی اوصاف ہیں کہ جو بیان فرمائے ہیں۔ 6 اوصاف کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ بیان فرماتا ہے کہ بے شک کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے اہل ایمان وہ لوگ کہ جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، وہ لوگ جو لا فلایانی باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، وہ لوگ کہ جو اپنا تزکیہ کرتے رہتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امانتوں کی حفاظت کرنے والے اور عہد کو پورا کرنے والے ہیں، اور آخر میں بیان فرمایا کہ یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا اولئک هم الوارثون، یہ لوگ ہیں کہ جو وارث بنائے جائیں گے۔ الذین یورثون الفردوس، یہ وارث بنائے جائیں گے جنت کے فردوس کے۔ ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق انسانی کے کچھ مراحل ہیں کہ جو بیان فرمائے ہیں۔ اس کا تذکرہ اس سے پہلے سورہ حج میں بھی ہم سمجھ کر آ چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابتداء انسان کو نطفے سے بنایا ہے، پھر علقے کی صورت میں اس کو تبدیل کیا ہے، پھر مضغہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے کہ جو انسان بنا ہے، پھر ہڈی بنا کر اس پہ گوشت پوست ہے کہ جو اللہ نے چڑھایا ہے، اور پھر انسان کو بہترین صورت میں اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو یہاں پر بیان فرمایا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان رزاقیت کا تذکرہ ہے کہ جو چند آیات میں اللہ نے بیان فرمایا۔ پھر رکوع نمبر 2 کا آغاز ہوتا ہے نوح علیہ السلام کی دعوت اور قوم کا پورا جواب ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ نوح علیہ السلام اور اہل ایمان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی، اللہ نے اہل ایمان کو بچا لیا، اور سرکش اور نافرمان قوموں پر اللہ کا عذاب ہے کہ جو نازل ہوا، اور بالآخر وہ قوم ہے کہ جو برباد کر دی گئی۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمایا کہ یہ مشرکین ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے، مر جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ ہیہات لما توعدون، یہ بڑی دور کی بڑی بعید کی بات ہے کہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں، نہیں ہے یہ زندگی۔ اب ان کا یہ خیال ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، نہیں ہے یہ زندگی مگر ہماری دنیا کی زندگی جس میں ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں۔ وما نحن بمبعوثین، اور ہمیں دوبارہ اٹھایا جانے والا نہیں ہے۔ وہ دنیا ہی کی زندگی کو اصل سمجھتے ہیں اور دنیا ہی کو سنوارنے کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہ ان کی کیفیات ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دیکھو ظالموں کا برا انجام ہے کہ جو ہونے والا ہے، یہ وہ نافرمان لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، چنانچہ لعنت ہے ظالم قوم کے اوپر، اور ظالم وہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے اور اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور مریم سلام علیہا پر اللہ کے کرم کا تذکرہ ہے کہ جو بیان کیا گیا۔ چوتھے رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا یا ایھا الرسل، اللہ نے اپنے رسولوں کو مخاطب کیا کہ اے رسولوں کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ رزق میں سے، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل کرو نیک۔ علماء یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ نیک اعمال کے لیے رزق حلال ہونا ضروری ہے۔ جو انسان رزق حلال کھائے گا اسی کے اعمال نیک ہوں گے، لیکن جو رزق حرام کے اندر پڑ جائے گا تو وہ نیک اعمال سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر واضح کر دیا کہ رزق حلال کا جو بہترین نتیجہ ہے وہ کیا ہے کہ انسان کو نیک اعمال کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد غافلوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ وعید ہے کہ جو نازل فرمائی ہے۔ پھر مومنوں کی کچھ باطنی کیفیات بیان فرمائی،
جس طرح ابتدان 6 اوصاف بیان فرمائے ہیں، اسی طرح یہاں پر اللہ نے کچھ باطنی کیفیات کا تذکرہ بیان فرمایا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کی آیات پر ایمان لانے والے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو مال دیتا ہے اور یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں، یہ اللہ کا ڈر ان کے دلوں کے اندر موجود ہوتا ہے، اور ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، اس یقین کے ساتھ یہ عمل کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین مکہ پر عذاب کا معاملہ بیان فرمایا کہ مشرکین پر اللہ نے عذاب کیوں نازل فرمایا، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات جب ان کو سنائی جاتی تھی تو یہ ایڑیوں پر پھر جایا کرتے تھے اور اللہ کے احکامات سے روگردانی کیا کرتے تھے، جس کی سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا، اور یہ کہا کرتے تھے سامرن تحجرون، یہ افسانہ گوئی ہے، گویا یہ بیہودہ بات ہے کہ جو کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہے۔ پھر رکو نمبر 5 کا آغاز ہوتا ہے، اللہ کے احسانات اور بندوں کی ناشکری کا تذکرہ بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوچنے پر مجبور کر دینے والے 3 سوالات ہیں کہ جو ان کے سامنے پیش کیے ہیں کہ ذرا بتاؤ تو صحیح، پوری زمین اور اس پر موجود تمام مخلوقات کس کے اختیار میں ہے؟ مزید اللہ نے پوچھا ساتوں کے ساتوں آسمان اور کائنات کی یہ عظیم تخت حکومت کا مالک کون ہے؟ مزید اللہ نے پوچھا کائنات کی ہر شے پر کس کا زور چلتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یوں جواب دیں گے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، گویا یہ تمام کے تمام امور اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ پھر کیا شے ہے کہ یہ اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں؟ پھر واضح کر دیا کہ دیکھو اللہ سچا ہے، اور جو شرک کرنے والے ہیں یہ اصل میں جھوٹے ہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کی تعلیمات سچی ہیں، اللہ کے احکامات سچے ہیں، اور اس کے خلاف جو کچھ بھی ہے یہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ 6 رکوع کا آغاز ہوتا ہے، کچھ ایمان افروز دعائیں ہیں کہ جو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ کہلوایا گیا کہ اے نبی آپ اس طرح دعا کیجئے، رب اما ترینی ما یوعدون، اے میرے رب اگر تو مجھے دکھلا دے وہ جو وعدہ دیا جاتا ہے یعنی عذاب، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے میرے رب پھر نہ کرنا مجھے ظالم لوگوں میں سے، یعنی جب تیرا عذاب آ جائے تو ان ظالم لوگوں میں سے مجھے الگ کر لینا، صالح لوگوں میں مجھے شامل کر لینا۔ مزید اللہ نے دعا سکھائی ہے، گویا شیطانی شرور سے بچنے کے لیے، اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے، قل اے نبی اس طرح آپ دعا کیجئے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیطان، اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے، واعوذ بک رب ان یحضرون، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اے میرے رب اس سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہو۔ یہ شیطان ہے کہ جو انسان کے اندر وساوس پیدا کرتا ہے، نافرمانی کی طرف لے کر جاتا ہے، نا امیدی اس کے دل کے اندر ڈالتا ہے، اللہ سے دور اس کو کرتا ہے۔ تو اس شیطان سے بچنے کے لیے اللہ نے دعائیں ہیں کہ جو سکھائی ہیں تاکہ انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ دیکھو نافرمانوں کے اوپر جب موت کا وقت آئے گا تو یہ انتہائی شدید وقت ہوگا، وہ اس کی شدت ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ وہ یہ کہیں گے کہ ایک بار ہمیں واپس لوٹا دیا جائے تاکہ ہم نیک اعمال کرنے والے ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا اب یہ معاملہ پیش آنے والا نہیں ہے، گویا جو تمہیں موقع دیا گیا تھا اس کو تم نے ضائع کر دیا، اب واپس پلٹنا ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کی کچھ دعا بیان فرمائی ہے، وہ اس طرح دعا کرتے ہیں، ربنا آمنا فاغفر لنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے لہذا تو ہمیں بخش دے، ورحمنا اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے دعائیں بھی سکھائی ہیں کہ کس طرح رب کو پکارا جائے، یہ سلیقہ بھی سکھانے والا اللہ ہے، یہ تمام دعائیں سکھانے والا اللہ ہے، اور رحم کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کیا پھر تم نے گمان کیا تھا کہ محض ہم نے تمہیں یوں ہی بے فائدہ پیدا کیا،
अबसा बेकार किसी का पैदा किया, व अनकुम इलैना ला तुरजाऊन और बेशक तुम वापस लौटाए नहीं जाओगे। वो इंसान को मुतवज्जा किया कि दुनिया में यूं ही भेज दिया कि जैसे चाहो जियो, दुनिया के अंदर मस्त हो जाओ, खा लो पी लो जी लो, फिक्र नफाका ऐश कर काका। इस मकसद के लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा था। क्या वापस नहीं लौटाए जाओगे, कि अल्लाह के पास हाजिर नहीं किए जाओगे? तो अल्लाह ने बयान फरमाया फतआलल्लाहु मलिकुल हक, चुनाचे बढ़कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सच्चा बादशाह है, नहीं कोई माबूद उसके सिवा, रब्बुल अर्शिल करीम, वो अर्श करीम का रब है, वो उसके अहकामात को मानने वाले बन जाओ। आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया वकुल, और आप इस तरह कहिए रब्बिगफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, ए मेरे रब तू मुझे बख्श दे और तू रहम फरमा, और तू सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। वो इसकी इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत है, ये जो रहम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है, अल्लाह ताला हमारे ऊपर भी रहम नाजिल फरमाए। उसके बाद सूरह नूर का आगाज होता है। अब मुसलसल 14 मक्की सूरतों के बाद ये मदनी सूरत है कि जो हमारे मुताले में आ रही है। इस सूरह मुबारक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ माशरती अहकामात हैं कि जो अता फरमाए हैं। औरतों के नामूस की हिफाजत का तस्करा भी इसके अंदर हमें मिलता है, और कुछ पर्दे के अहकामात भी अल्लाह की तरफ से इस सूरह मुबारक में नासिल हुए हैं। ये सूरह मुबारक 9 रुकू और 64 आयात पर मुश्तमिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका आगाज इंतहाई जलाली है, अल्लाह ने इंतहाई अहम अंदाज में मुखातब किया है, और ये अंदाज उमूमी हमें कुरान हकीम में नजर नहीं आता है। अल्लाह ने बयान फरमाया सूरतुन अंज़लनाहा, ये वो सूरत है कि जिसको हमने नाजिल किया। यकीनन सारी सूरत नाजिल करने वाला अल्लाह है, लेकिन इसकी अहमियत अल्लाह ने बयान फरमाई व फरदनाहा, और जो कुछ इसमें अहकामात आ रहे हैं उसको फर्ज करने वाला भी अल्लाह है। अल्लाह जानता है बाद में लोग एतराज करेंगे, बाद में लोग फितने में पड़ जाएंगे। अल्लाह ने बयान फरमाया हम इसको फर्ज करने वाले हैं। ये किसी मौलवी की बात नहीं है, ये किसी इंसान की बात नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से फर्ज किया गया है। व अंज़लना फीहा आयातिन बय्यिनात, और हमने नाज़िल की हैं इसमें आयतें वाज़ेह तौर पर, वो वाज़ेह है कमाल है कि जो अल्लाह ने अता फरमा दिए, खोल खोल कर हिदायत है कि जो अल्लाह ने अता फरमा दी। लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। ये किस लिए अल्लाह ने आयतें नाज़िल फरमाई? सिर्फ हुसूल सवाब के लिए, सिर्फ ईसाले सवाब के लिए नहीं, बल्कि याद दहानी के लिए, ताकि तुम मुतवज्जा हो कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुमसे, इसलिए अल्लाह ने ये आयत है कि जो नाज़िल फरमाई। 2 आयत के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हद ज़िना बयान फरमाया है, यानी जो गैर शादीशुदा मर्द और औरत ज़िना करेंगे उनको 100 कोड़े हैं कि जो मारे जाएंगे। और ये कोड़ों के मारे जाने के एतबार से अल्लाह ने मजीद हिदायत बयान फरमाई कि तुम्हारे दिलों के अंदर नरमी नहीं पैदा होना चाहिए उनके लिए, और एक गुरोह एक जमात के सामने उनको ये सजा है कि जो देनी चाहिए, ताकि उनके लिए शर्मिंदगी की मामला भी हो, उनकी बेइज्जती का मामला भी हो, और अगलों के लिए इबरत का सामान भी ये बन जाए, ताकि इंसानों की इज्जत की हिफाजत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात की निगरानी में और इन हुदूद के निफाज में की जा सके। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत नंबर 4 और 5 के अंदर हद क़ज़फ़ बयान फरमाई है। जब जिना के लिए इतनी शदीद सजा है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो झूठा बोहतान लगाएगा जिना के एतबार से, और उसके लिए सबूत पेश कर सकेगा, तो उसके लिए की सजा है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रखी है। आज आसानी के साथ इल्जाम लगा दिया जाता है, पाक दामन औरतों के ऊपर बोहतान लगा दिया जाता है। शरीयत उसके लिए हद क़ज़फ़ है कि जो जारी करती है, या तो सबूत लेकर आओ, वरना 80 कोड़े हैं कि जो मारे जाएंगे, और उसके बाद उसकी कभी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। उसके बाद आयत नंबर 6 से लेकर आयत नंबर 10 तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाई है कि जो बड़े नाजुक अहकामात हैं, यानी अगर कोई शख्स अपनी बीवी के ऊपर बोहतान लगाता है जिना के एतबार से, तो वहां पर क्या मामला होगा? इसको लान का कानून है कि जो कहा जाता है, गोया बीवी के ऊपर इल्जाम लगाना, उस एतबार से शरीयत ने कुछ हुदूद हैं, कुछ कवानीन हैं, कुछ अहकामात हैं कि जो अता फरमाए हैं।
پھر رکو نمبر 2 کا آغاز ہوتا ہے. اس رکو میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کی پاک دامنی کا اعلان ہے کہ جو فرمایا ہے. یہ بات سمجھ لیجئے سن 5 ہجری میں غزوہ بنو مصطلق سے واپسی پر یہ واقعہ ہے کہ جو پیش آیا ہے. اس غزوے کے اندر عبداللہ ابن عبی رئیس المنافقین وہ بھی شامل تھا. جب سفر سے واپس آ رہے تھے تو ایک موقع کے اوپر اس نے بہتان لگا دیا ام المومنین کے اوپر، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر، وہ بھی زنا کا، بے حیائی کا، فحاشی کا. اب یہ وہ کیفیت ہے کہ جو وہاں پر پیش آ گئی ہے. اب یہ وہ جو فتنہ ہے اس معاشرے کے اندر پھیلنا شروع ہو گیا اور اس کے نتیجے میں کچھ سادہ لو مسلمان بھی اس فتنے کی زد میں آ گئے اور یہ پورا معاملہ ہے کہ جو پیش آیا ہے. بالآخر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے آیات ہیں کہ جو نازل کی گئی ہے. ایک ماہ بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے 10 آیات ہیں کہ جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کی پاک دامنی پر نازل کی ہے اور ان کو آزاد ہے کہ جو اس بہتان سے کیا ہے اس کا تذکرہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا. اس کے بعد اصول ہدایت اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کر دی. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة، بلا شبہ وہ لوگ کہ جو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے، فی الذین آمنوا اہل ایمان کے اندر، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو. گویا مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے والوں کا بد انجام ہے کہ جو اللہ نے بیان کیا ہے. اللہ ہمیں بھی محتاط رہنے کی روش اختیار فرمائے. یہ آج سوشل میڈیا کے ذریعے کہیں جانے انجانے میں ہم بھی اس فتنے میں ملوث ہو سکتے ہیں. ہر آنے والا میسج آگے بھیجنا ضروری نہیں ہوتا ہے. بس اوقات ایسی بے حیائی کی بات، ایسی ناچ گانے کی بات انسان بھیج دیتا ہے کہ جو اس بے حیائی کے فروغ میں مومن و معاون ہو جایا کرتی ہے. اللہ ہمیں محتاط رہنے کی روش عطا فرمائے. بڑی شدید بات اللہ نے بیان فرمائی ہے. دنیا میں بھی عذاب ہے دردناک، آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور جو لوگ اس کام کے اندر ملوث ہیں اللہ ان کو اس قبیح عمل سے محفوظ فرمائے. اس کے بعد رکو نمبر 3 کا آغاز ہوتا ہے. اللہ نے واضح کر دیا کہ دیکھو اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی پاک باز نہ رہتا. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے تمہیں محفوظ کر رکھا ہے. مزید اللہ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو کوئی شیطان کی پیروی کرے گا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو بس وہ تو تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور نافرمانی کا. گویا یہ ہے شیطان کی چال کے جس کی طرف اللہ نے متوجہ کر دیا. قرآن میں 2 ہی دعوت ہمیں نظر آتی ہے، یا رحمان کی دعوت ہے یا شیطان کی پکار ہے. رحمان کی دعوت کیا ہے؟ حیا کی طرف بلاتا ہے، نیکی کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے احکامات کی طرف بلاتا ہے. جبکہ شیطان کی پکار ہے بے حیائی کی طرف اور نافرمانی کی طرف. انسان فیصلہ کر لے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ دوسروں کی زیادتی معاف کر دو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اس کے پس منظر کے اندر ایک واقعہ نقل ہوا ہے. مصعب بن اصافہ رضی اللہ عنہ یہ صحابی تھے کہ جن کی کفالت کیا کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ ابو بکر کون تھے؟ یہ اما عائشہ کے والد تھے. جب بیٹی پر بہتان لگا ہے تو یہ صحابی بھی اس فتنے میں ملوث ہو گئے اور یہ بھی اس میں شامل ہو گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ یہ بہتان لگاتا ہے، میں اس کی مدد کرتا ہوں، میں اس کی مدد نہ کروں گا. جب اللہ نے ظاہر کر دیا اور انہوں نے معافی مانگ لی تو اللہ نے متوجہ کیا کہ دیکھو کیا تم سے خطا نہیں ہوتی؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مدد فرمائے؟ کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ انہوں نے کہا واقعی کیوں نہیں، میں یہ چاہتا ہوں. اللہ نے بیان فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تو ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کرے. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے
واللہ غفور رحیم، اور اللہ تو بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہ صرف معاف کر دیا بلکہ جو ان کو دیا کرتے تھے اس کو دگنا کر دیا اللہ سبحانہ و تعالی کے اس آیت کے نزول کے بعد۔ یہ وہ اللہ والے ہیں کہ جن کے سامنے آیات آتی تھیں اور یہ عمل کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے واضح کر دیا کہ دیکھو پاک دامن خواتین پر تہمت لگانے والے انتہائی برے ہیں اور ان کا بد انجام ہے کہ جو اللہ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4 کا آغاز ہوتا ہے۔ اب یہاں پر کچھ گھریلو ہدایات ہیں کہ جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے معاشرہ، معاشرے کی بھی اکائی گھر ہوتی ہے، بنیادی یونٹ گھر ہوتا ہے، گھر کے اندر کی ہدایات بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کا کلام وہ کلام ہے کہ جب یہ حکم دیتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، سورہ بقرہ آیت نمبر 208 کے اندر، تو یہ پورے اسلام کی رہنمائی بھی عطا کرتا ہے کہ گھر میں تمہارا کیا معاملہ ہوگا، بازار میں کیا معاملہ ہوگا، کاروبار میں کیا معاملہ ہوگا، ایوان میں کیا معاملہ ہوگا۔ تو گھر کی ہدایات اللہ نے عطا فرمائی کہ دیکھو کسی کے گھر میں داخل ہو تو تمہیں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ بنیادی بات جو یہاں پر واضح فرما دی کہ دیکھو سلام کرو، اس کو متوجہ کرو، اس کو آگاہ کرو، اگر وہ اجازت دے تب اس کے گھر میں داخل ہو، وہ منع کر دے تو واپس لوٹ جاؤ۔ گویا یہ ہدایات ہیں کسی کے گھر میں داخل ہونے کی۔ یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ یکدم بے دھڑک کسی کے گھر میں گھس جایا جائے، یہ مناسب طرز عمل نہیں ہے۔ اس کی طرف اللہ نے متوجہ کیا۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31 بندہ مومن مرد کے لیے، بندہ مومن عورتوں کے لیے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مومن مردوں کو مخاطب کیا اور بیان فرمایا قل اے نبی آپ فرما دیجئے للمؤمنین، مومن مردوں سے یغض من ابصارہم کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، ویحفظوا فروجہم اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ گویا غض بصر کا حکم ہے کہ جو آ رہا ہے، نظروں کی حفاظت کا حکم ہے کہ جو آ رہا ہے، اور اس کے بعد فرمایا شرمگاہوں کو محفوظ رکھیں۔ گویا نظر پہلے ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت کا تذکرہ بعد میں ہے۔ اس کے حوالے سے بھی حدیث کے اندر آتا ہے، طبرانی کی روایت ہے کہ یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یہ آغاز کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی انتہا کرتی ہے۔ گویا آغاز تو نظر سے ہوتا ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ نے پہلی نظر معاف فرما دی لیکن اس کے بعد پڑھنے والی نگاہ قابل معاوضہ ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے کہ جو نگاہ کی حفاظت کرے گا اللہ اس کو عبادت میں مٹھاس عطا فرما دے گا، اور اس کے برخلاف جو نگاہوں کی حفاظت نہ کرے اس کی عبادات سے لذات ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کھینچ لے گا۔ تو اللہ نے مومن مردوں کو پہلے مخاطب کیا کہ وہ اختیار کریں ان احکامات کو، اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالی نے مومن عورتوں کو بھی مخاطب کیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کہ وہ بھی اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زینتہن۔ اب مزید ہدایات اللہ نے عورتوں کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے عورتوں کو جس ساخت پر پیدا کیا، جو جسمانی حسن اللہ نے عطا فرمایا مردوں سے بڑھ کر ہے، تو ہدایات بھی اللہ نے مردوں سے بڑھ کر ان کو عطا کی ہیں۔ اللہ نے جو چیز جتنی نفیس بنائی ہے، جو چیز جتنی قیمتی بنائی ہے، اس کی حفاظت کا معاملہ بھی اتنا زیادہ رکھا ہے۔ یہ تو ہمارا عام معاملہ بھی ہے، جو شے ہمیں سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے ہم اس کو اتنا زیادہ محفوظ کر کر رکھتے ہیں۔ ہماری نئی کار ہو تو کور چڑھاتے ہیں، جیب میں پیسہ ہو تو چھپا کر رکھتے ہیں، نیا موبائل خریدا ہو تو پروٹیکٹر لگاتے ہیں۔ یہ تو ہمارا معاملہ بھی ہے نا کہ کہیں خراب نہ ہو جائے، کہیں خروش نہ پڑ جائے، کہیں بد نظر لوگوں کی نظر نہ پڑ جائے، کوئی اچک کر نہ لے جائے۔ یہ تو عمومی معاملہ ہے۔ تو اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ نے ان عورتوں کو قیمتی بنایا ہے، یہ موتیوں کی مانند ہے، اللہ نے حسن رکھا ہے۔ تو اللہ نے ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ دیکھو اپنی نظروں کی بھی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کو بھی محفوظ رکھو، اور دیکھو اپنے بناؤ سنگھار کا اظہار نہ کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جن کے دلوں کے اندر کوئی ٹیڑھ ہو تو تمہاری طرف
متوجہ ہو جائیں، یہ بد نظریں تمہاری طرف آ جائیں، تو اپنے بناؤ سنگھار کا اظہار نہ کرو، اور وہ جو ظاہر ہو جائے خود بخود تو چلو ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے۔ مزید بیان فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور دیکھو اپنے سینوں پر چادر اوڑھے رکھنا، اوڑھنی ہے کہ جو ڈالے رکھنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایات ہے کہ جو عطا فرمائی ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دیگر خواتین نے اپنے گھر لوٹی ہیں مساجد سے، اور چادریں ہیں کہ جو ڈالی ہے اور پھر آئی ہیں، گویا یہ ہے معاملہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا۔ تو اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو اضافی لے لو اور اپنے سینوں پر، اپنے گریبانوں پر اوڑھنیاں ہیں کہ جو ڈالے رکھو، بِخُمُرِهِنَّ، اس کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے۔ مزید بیان فرمایا کہ دیکھو نہ ظاہر کرو اپنا بناؤ سنگھار۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ محرم رشتوں کا تذکرہ بیان کیا ہے، گویا جو تمہارے محرم ہیں ان کے سامنے ٹھیک ہے اگر بناؤ سنگھار کا اظہار ہو جائے تو اس کی اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن جو نامحرم ہیں ہم سمجھ کر آ چکے اس سے پہلے بھی سورہ نساء کے اندر محرم کون ہے نامحرم کون ہے، تو اس اعتبار سے اللہ نے یہاں پر کچھ تقسیم ہے کہ جو بیان فرمائی ہے۔ مزید اللہ نے ہدایت عطا فرمائی وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور دیکھو پاؤں زمین پر زور سے نہ مارنا، لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ فِي زِينَتِهِنَّ، تاکہ کہیں تمہاری چھپی ہوئی زینت نکل کر باہر نہ آ جائے۔ گویا کتنا اللہ سبحانہ و تعالی نے تفسیر کے ساتھ یہ احکامات ہیں کہ جو عطا فرمائے ہیں۔ اب ذرا غور تو کریں، یہ جو احکامات ہیں کیا یہ صرف تلاوت کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں؟ کیا صرف اس کو پڑھ کر ثواب حاصل کر لینا اس کا مقصد ہے، یا کسی مردہ کو بخشوا دینا صرف اس کا مقصد ہے؟ یہ ہدایات تو اللہ نے زندہ کے لیے عطا کیے ہیں، جو مر گیا وہ تو چلا گیا، جو زندہ ہے اس کے لیے اللہ بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو کیا کرو کیا نہ کرو، کیا کرو کیا نہ کرو۔ ہمارا طرز عمل آج بدل گیا، تو اللہ نے بیان فرمایا کہ پاؤں بھی زمین پر زور سے نہ مارو، کہیں چھپی ہوئی زینت ظاہر نہ ہو جائے۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اور تم توبہ کرو اللہ کی طرف جمیعا، سارے کے سارے، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنون، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اگر کوئی خطا ہو رہی تھی، اگر کوئی کوتاہی ہو رہی تھی تو توبہ کرو۔ کیا مطلب ہے؟ لوٹ آؤ، پلٹ آؤ اللہ کے احکامات کی طرف، اور یہی احکامات ہیں کہ جو کامیابی دینے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح کر دیا کہ دیکھو تم میں سے جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کر دیا کرو۔ یہ نکاح بھی انسان کی پاک دامنی کو محفوظ رکھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد رکو نمبر 5 کا آغاز ہوتا ہے نور ایمان کی تمثیل، مثال ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ گویا کچھ مثالوں کے ذریعے اللہ نے واضح کر دیا کہ دیکھو یہ ہے اصل میں جو انسان کے دلوں کے اندر نور ہوتا ہے، وہ نور اللہ نے کیسے محفوظ کر رکھا ہے، اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ گویا ایک نور فطرت ہے اور ایک نور وحی ہے، ایک انسان کے اندر کا نور ہے اور ایک اللہ کے احکامات کا نور ہے۔ جب یہ دونوں نور ملتے ہیں تب ایمان کا نور ہے کہ جو مکمل ہوتا ہے۔ گویا محض فطرت کی بنیاد پر بھی انسان نیک عمل نہیں کر سکتا، اور محض ہدایات تو آ جائیں لیکن اندر ہی اندھیرا ہو، اندر ہی کی آنکھ بند ہو تو اس پر بھی عمل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دونوں نور ملتے ہیں تو نور علی نور، نور پر نور کا معاملہ ہے کہ جو پھر قائم ہو جاتا ہے۔ پھر اس نور ایمان کے کچھ ثمرات، کچھ نتائج، کچھ پھل ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمائے ہیں۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اب جس کے اندر یہ ایمان مضبوط ہو گیا، جو اللہ کے اس ایمان پر ڈٹ گیا، اس کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ مرد کہ نہیں اب انہیں غافل کرے گی تجارت اور نہ ہی کوئی لین دین اللہ کے ذکر سے۔ وہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے مردوں کے اعتبار سے۔ یہ جو تجارت ہوتی ہے، لین دین ہوتی ہے، کاروبار ہے، نوکری ہے، معاش ہے، ان سب تک دو کے اندر یقیناً لگو، لیکن یہ اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے، اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ کاروبار میں اللہ کی یاد کیا ہے؟
कारोबार में अल्लाह की याद ये है कि देखो कारोबार करते वक्त शरीयत के उसूल को सामने रखना, कहीं धोखा ना देना, कहीं वादा खिलाफी ना करना, कहीं सूद की मिलावट ना करना, कहीं और जो गुनाह के मामलात हैं उसको अपने कारोबार में शामिल ना करना। मजीद अल्लाह ने बयान फरमाया व इक़ामिस्सलाह, और ये नमाज कायम करते हैं, व इताइज़ ज़कात, और ये ज़कात भी अदा करते हैं। कारोबार इनको नमाज से भी गाफिल नहीं करती। कारोबार में नमाज का वक्त आ जाए तो नमाज भी पढ़ते हैं, माल की मोहब्बत में गर्क नहीं हो जाते, बल्कि अगर ज़कात है इनके ऊपर तो ज़कात भी अदा करते हैं। ये अहले ईमान का मामला है कि जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। वो डरते हैं उस दिन से कि जिस दिन उलट दिए जाएंगे दिल और आंखें, वो दिन होगा कि जिस दिन आंख और दिल पलट दिए जाएंगे, यानी जो कुछ अंदर होगा उसको निकाल कर बाहर रख दिया जाएगा। बड़ा अहम माना यहाँ से कुछ मुफस्सिरीन ने लिया है, और वो क्या है? दिल को पलट देना, यानी जो कुछ अंदर है वो निकाल कर बाहर रख दिया जाएगा। और आंखों को पलट देना, जो कुछ अंदर गया है इस आंखों से वो भी निकाल कर उस दिन बाहर दिखा दिया जाएगा। क्या कुछ तुम देखते थे और क्या कुछ दिलों के अंदर तुमने महफूज करके रखा हुआ था। तो उस दिन से वो डरा करते थे। अल्लाह ताला ये ईमान और यकीन हमें भी अता फरमाए। फिर मज़ीद अल्लाह ने बयान फरमाया कि जो बेरूह आमाल करते हैं, जिनके अंदर रूह मौजूद नहीं है, ईमान मौजूद नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए कुछ करते हैं, या चलो सारा माशरा ये कर रहा है तो हम भी कर लेते हैं, लोग कहेंगे कैसे लोग हैं, ये चलो हम भी कर लेते हैं। तो अल्लाह ने बयान फरमाया कि उनके आमाल ऐसे हैं कि जैसे चटियल मैदान हो, दूर से नजर आता है कि वहां पानी है, दौड़ते हुए जाता है तो वहां पर पानी मौजूद नहीं होता। गोया जिस तरह सहरा के अंदर कुछ अक्स है कि जो दिखता है और ऐसा लगता है कि वहां पर कोई नखलिस्तान है, कोई पानी है, लेकिन पहुंचो तो ये नजर का धोखा होता है। इसी तरह उनके आमाल नजर के धोखे बना दिए जाएंगे और इन धोखों को ये समझेंगे कि ये असल है, और जब कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हाजिर होंगे तो उनकी कोई हैसियत और कोई हकीकत नहीं होगी। तीसरी मिसाल अल्लाह ने बयान फरमाई, ना उसके पास ईमान है ना उसके पास अमल है। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ने बयान फरमाया गोया कि वो ऐसे अंधेरे के अंदर हैं, पानी के तह के अंदर, जहां अंधेरे पर अंधेरा है, जहां हाथ को हाथ सुझाई ना दे, गोया उनके सामने कुछ भी नहीं है और वो एब्सोल्यूट डार्कनेस के अंदर हैं, इंतहाई अंधेरे के अंदर हैं, और ये हमेशा हमेशा का घाटा और खसारा है। फिर रुकू नंबर 6 का आगाज होता है। अल्लाह की अजमत और कुदरत का बयान है कि जो यहाँ पर किया गया है। उसके बाद कुछ मुनाफिकाना तर्ज़ अमल अल्लाह ने वाज़े किया है। इसकी तफसील इससे पहले हम सूरह निसा में भी पढ़कर आ चुके हैं। अल्लाह ने बयान फरमाया ये मुनाफिक वो हैं कि कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूल पर और हमने इताअत की, लेकिन जब इनको बुलाया जाता है अल्लाह के रसूल की तरफ कि आओ जरा रसूल से फैसला तो करवा लो, तो ये उससे एराज करने लग जाते हैं। वो यार दावे तो बड़े बड़े हैं, आप देखें तो ये पुकारेंगे इश्क रसूल में जान भी कुर्बान है, वो यार नारे लग रहे हैं, दौड़ भाग हो रही है, लेकिन कहा जाए कि हुक्म रसूल पर शरीयत नफ्सानी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दो, अहकामात रसूल पर अपने खराफात और बिदात को कुर्बान कर दो, तो उसके लिए तैयार नहीं होते हैं। फैसला कराओ अल्लाह के रसूल से, अल्लाह की तालीमात से, उसके लिए तैयार ना है। लेकिन दावे बड़े बड़े कि अल्लाह से भी मोहब्बत है, रसूल से भी मोहब्बत है, मोहब्बत के दावे खूब लगाए जा रहे हैं, लेकिन जब अल्लाह बुलाता है फैसले की तरफ तो ये मुअरिदून, ये एराज करने वाले हैं। अल्लाह ताला हमें भी मुतवज्जा होने की तौफीक अता फरमाए। हमारी जिंदगियों के अंदर भी खुशी गमी के मौके आते हैं, कभी खानदानी मसाइल के मौके आते हैं, कभी कारोबार और तिजारत में ऐसा मोड़ आता है कि जहां पर हमारे पास दो राहें होती हैं, एक राह अल्लाह और उसके रसूल की होती है और दूसरी राह दुनिया की, दुनिया वालों की, लोग क्या कहेंगे इसकी राह होती है। अल्लाह इस मौके के ऊपर हमें अल्लाह और उसके रसूल की राह को अपनाने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। उसके बाद रुकू नंबर 7 का आगाज होता है। मोमिनाना तर्ज अमल बयान फरमाया कि मोमिन तो वो हैं कि जब उनको बुलाया जाता है अल्लाह उसके रसूल की तरफ, लियहकुमा बैनहुम, ताकि फैसला कर दिया जाए उनके दरमियान, अन यकूलू, तो ये लोग इस तरह कहते हैं समिअना व अताना। ये है मोमिनाना तर्ज अमल, हमने सुना और हमने इताअत की। अल्लाह का रसूल का हुक्म आ गया, अब उसके सामने कोई अगर मगर चलने वाला नहीं है। समिअना व अताना, हमने सुन लिया और हम इताअत करने वाले हो गए। फिर अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया है कि देखो झूठी कसमें ना खाया करो।
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرما دیا کہ آپ کے ذمے صرف حق کو پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں ہے۔ آپ کہہ دیجئے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، چنانچہ اگر تم روگردانی کرو گے تو بس میرے ذمے تو پہنچا دینا ہے، اور میرے ذمے اس کا بار نہیں رکھا گیا کہ جو ایمان لانے والے نہیں ہے۔ ہدایت دینا کسی رسول یا بندے کے ذمے نہیں ہے، ہدایت دینے والا اللہ ہے، بندے کے ذمے ہے پہنچا دینا۔ یہ وہ ذمہ داری ہے کہ جو یہاں پر واضح کر دی۔ اس کے بعد آیت نمبر 55 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک اہم بات بیان فرمائی ہے۔ اللہ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا اور ان سے کیے ہوئے وعدے کا یہاں پر اعادہ کیا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ گویا شرط لگائی ہے کن سے؟ ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم ضرور بالضرور زمین میں تمہیں خلافت عطا کریں گے، زمین میں تمہیں استخلاف عطا کریں گے، زمین میں تمہیں ذمہ داری ادا کریں گے۔ اس آیت کو آیت استخلاف بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اہل ایمان سے وعدہ کیا ہے، آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا۔ اللہ نے اہل ایمان سے وعدہ کیا کہ دیکھو تم ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، اللہ زمین کے اوپر تمہیں استخلاف عطا کرے گا، اللہ تمہیں زمین کی خلافت ہے کہ جو عطا کرے گا۔ یہ وہ کیفیات ہیں کہ جو یہاں پر اللہ نے بیان فرمایا۔ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح اس نے اس سے پہلے لوگوں کو زمین پر خلافت عطا کی، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تم قرآن کو تھامو، ایمان مضبوط کرو، عمل کرو، اللہ تمہیں بھی زمین پر خلافت عطا فرمائے گا۔ گویا خلافت کو اللہ نے جوڑ دیا ایمان اور عمل کے ساتھ۔ تم ایمان لاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وعدہ پورا کرے گا۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 139 میں پڑھ کر آ چکے نا، وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دیکھو غم نہ کرو، خوف نہ کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے، شرط کیا ہے؟ مومن ہوگے۔ تو اگر مومن ہوگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں حکومت عطا کرے گا، لیکن اگر ایمان کی کمزوری ہوگی تو جوتے بھی پڑیں گے اور ذلت بھی ہوگی۔ اللہ نے واضح فرما دیا۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو یہاں پر بیان کیا گیا، اور اس کی بشارت آ رہی ہے سن 6 ہجری میں تعبیر خاص کے اعتبار سے، اور اللہ سن 8 ہجری میں فتح مکہ کی صورت میں یہ استخلاف دکھا بھی رہا ہے کہ دیکھو ایمان کو مضبوط کرو، اللہ کامیابی دے گا۔ جب جب اہل ایمان نے ایمان کا ثبوت دیا ہے، تب تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو عروج ہے کہ جو عطا فرمایا ہے، اور بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ عظیم خلافت اور پوری زمین پر اللہ کا نظام ہے کہ جو بالفعل نافذ اور قائم کروا کر رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہیں۔ رکو نمبر 8 کا آغاز ہوتا ہے مزید احکامات گھر کے پردے کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ دیکھو گھر کے اندر کچھ مخصوص اوقات ہوتے ہیں کہ جو میاں بیوی کے پرائیویٹ اوقات ہیں کہ جو کہلاتے ہیں، ان اوقات میں اگر ان کے پاس جائیں جو بالغ بچے ہیں یا ملازمین ہیں تو اجازت لے کر جائیں۔ یہ گھر کے اندر کی ہدایات ہیں کہ جو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 60 کے اندر ایک اجازت ہے کہ جو دی ہے، اور وہ کیا آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دیکھو وہ عورتیں کہ جو بوڑھی ہو چکی ہیں، اب ان کے اندر نکاح کی خواہش موجود نہیں ہے، ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ اضافی کپڑے اتار دیں۔ اس سے پہلے سورہ احزاب نازل ہو چکی ہے، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جلباب کا حکم یعنی پورے جسم کو ڈھانکنے کا حکم ہے کہ جو دے دیا ہے، سر سے لے کر پیر تک ڈھانکنے کا حکم اللہ کی طرف سے آ گیا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا اب جو ایسی عورتیں ہیں کہ جو بوڑھی ہو چکی ہیں، اب وہ اگر اضافی کپڑے اتار دے تو کوئی حرج نہیں ہے، غیر متبرجات بزینہ، جبکہ وہ ظاہر نہ کرنے والی ہوں اپنی زینت کو۔ یہاں سے پھر مفسرین نے ظاہر کیا کہ اگر کوئی ایسی بوڑھی خاتون ہے اور وہ چہرے کا پردہ نہ کرے، یا وہ پردے کی جو سختی اللہ نے حکم دی ہے نہ کرے، بلکہ اپنے بنیادی وجود کو ڈھانپ کر رکھے، تو اس کی اجازت ہے۔ مزید اللہ نے بیان فرمایا وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، لیکن اگر وہ پھر بھی بچے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ گویا وہ بچے تو پھر بھی زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہدایات بوڑھی خواتین کے لیے آ رہی ہیں، تو ذرا سوچئے نوجوان لڑکیوں کے لیے کتنے اہم ہدایات ہوں گی اللہ کی طرف۔ یہ وہ معاملات ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
بیان فرمائے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا کہ جب یہ معاملات آئے نا ستر و حجاب کے، گھروں میں داخلے کے، اسی طرح یہ دیگر احکامات پردے کے، تو اب جو صحابہ تھے ان کے اندر بڑی جھجک پیدا ہو گئی ایک دوسرے کے گھر میں جانے کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ کے احکامات آ گئے۔ اب وہ صرف سننے سنانے کے لیے تو نہیں پڑھتے تھے، عمل کے لیے پڑھتے تھے۔ تب ان کے اندر ایک ہیزیٹیشن پیدا ہو گئی، ان کے اندر ایک احتیاط پیدا ہو گئی، تو اللہ نے متوجہ کر دیا کہ دیکھو ایک دوسرے کے گھروں میں جانے کی اجازت ہے، البتہ ان اصول کو اپنے سامنے رکھو، اور ان اصول کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر تم ایک دوسرے کے گھر جاؤ کھاؤ پیو، اس کی اجازت ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا کی ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا آخری رکوع اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ کے دین کے اندر اجتماعیت کی اہمیت ہے، اور اس نظم جماعت کی اہمیت ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح فرما دیا کہ دیکھو وہ جو اجتماعیت ہے کہ جو اللہ کے دین کے لیے قائم ہوئی ہے، صحابہ کرام ہیں کہ جو نبی رحمت علیہ السلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دین کی دعوت کے لیے، دین کے غلبے کے لیے، نیک اعمال کے لیے، اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے، اس اجتماعیت کو بالخصوص، اور اس کے بعد جو بھی اجتماعیت قائم ہوگی اللہ کے دین کے لیے، اس اجتماعیت کے اعتبار سے بیان فرمایا کہ دیکھو انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، مومن تو بس وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جب کوئی اجتماعی کام کا تقاضا آ جائے تو وہ ہرگز پیچھے نہیں ہٹتے، وہ ہرگز اس سے اجازت نہیں مانگتے، ہرگز اس سے ایکسکیوز نہیں مانگتے، بلکہ جیسے ہی کوئی اجتماعی ذمہ داری کا تقاضا ہے فوراً اپنے آپ کو وہ پیش کرنے والے ہیں، اور اپنے ذاتی کاموں کو پیچھے رکھ کر دین کے کاموں کو فوقیت دینے والے ہیں۔ اس کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا ایمان والے تو وہی ہیں کہ جو اس طرز عمل پر عمل کرنے والے ہیں۔ مزید بیان فرمایا کہ دیکھیں جو لوگ اجازت مانگتے ہیں، جو لوگ اجازت مانگتے ہیں یقیناً وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، اور وہ اجازت طلب کریں تو آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو ان کو رخصت دے دیں، چاہے تو منع کر دیں، لیکن اگر آپ رخصت دے دیں تو بیان فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اللہ سے ان کے لیے استغفار بھی کرتے رہیں۔ اب یہ لوگ وہ ہیں کہ جو ایکسکیوز کر رہے ہیں کہ ہمیں اس اجتماعی کام سے معذرت دے دیجئے، آپ اجازت دے دیں، اس کے بعد استغفار بھی کریں ان کے لیے۔ مزید اللہ نے بیان فرمایا ان اللہ غفور رحیم، اللہ بھی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے ذاتی کام کو اجتماعی دینی کام پر فوقیت دی ہے، یہ عمل اپنے آپ ایک کمی کا معاملہ ہے، تو ان کے لیے استغفار بھی کیجئے کہ یہ اللہ کے دین سے پیچھے ہٹنے والے ہیں، ٹھیک ہے اجازت دے دے لیکن ان کے لیے استغفار کریں۔ مزید بیان فرمایا کہ دیکھو آپس میں ایک دوسرے کو جس طرح تم بلاتے ہو، رسول کے بلانے کو ایسا نہ سمجھ لینا، وہ اللہ کے رسول کی پکار ہے کہ جو لگائی جا رہی ہے، اور یقیناً اللہ جانتا ہے کہ جو اجتماعی کام سے کھسک جاتا ہے چپکے سے بغیر بتائے نکل جاتا ہے، یہ منافقین کا طرز عمل بھی تھا، جب مطالبہ آتا جان و مال لگانے کا تو یہ کھسک جاتے، نظریں چرا کر بھاگ جایا کرتے تھے وہاں سے۔ اللہ نے بیان فرمایا جو چپکے سے کھسک جاتا ہے اس ڈر سے کہ کہیں اس کو جان اور مال نہ لگانی پڑ جائے، کہیں اس کے اوپر کوئی آزمائش نہ آ جائے، تو اللہ نے بیان فرمایا اور یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں پہنچے کوئی دردناک عذاب۔ گویا یہ وہ معاملہ ہے کہ جو اللہ نے بیان فرمایا آگاہ رہو، آسمان اور زمین کا رب اللہ ہے، وہ جانتا ہے، وہ احاطہ کرتا ہے کہ تم کس حال پر ہو، تمہاری کیا کیفیت ہے۔ گویا جو اپنے آپ کو لگا رہے ہیں، کھپا رہے ہیں، اللہ اس کے ذاتی معاملات بھی جانتا ہے، کس کس حالات کی قربانی دے کر وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، کیا کیا مسائل ہیں جس کو برداشت کر کر وہ اپنے آپ کو کھپا رہا اور لگا رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھو جس کے لیے لگا رہے ہو وہ جاننے والا ہے، لوگوں کے لیے اگر کر رہے ہو تو ٹھیک ہے ظاہر کرنا پڑے گا، لیکن جس کے لیے لگا رہے ہو وہ اللہ تو جانتے ہیں تم جس حال پر ہو، اور جس دن وہ لوٹائے جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف تو اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا خبر ہے، بدلہ ہے کہ جو دے دے گا۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اللہ اس شے کا علم ہے کہ جو رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یقین عطا فرمائے اور اس دین کے لیے اپنی صلاحیتیں، اپنے تن من دھن لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔